کی اولیت کا بیان اللہ نے دوسری کتابوں میں بھی بیان فرمایا. یعنی نبی کے اس چہیتے یار کی گفتگو چل رہی ہے، بلکہ غار کے بھی یار ہیں اور مزار کے بھی یار ہیں، آج تک مزار میں ساتھ ہیں. کتنا مالدار اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو بنایا ہے. اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر نے جو کام میرے ساتھ کیا، جو میرا ساتھ دیا، اللہ رب العزت ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. میں وہ انعام پروردگار سے دلاؤں گا جناب صدیق اکبر کو. اور کتنے بڑے مالدار ہیں. آج کوئی زمین دنیا میں اگر کسی زمین کے ٹکڑے کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ پھول نہیں سکتا، مگر سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ کہ ان کے مقام کا کیا کہنا، ذرا مچل کے کہیں محبت سے تمہیں بتاتا ہوں. اچھا، اس سے پہلے نزہۃ المجالس جلد دوم صفحہ نمبر 529 کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سورج کو بڑی بلندی عطا فرمائی ہے. آج ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں اللہ کے محبوب، اور وہ راز کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں چاند کو بھی گرہن لگتا ہے، سورج کو بھی گرہن لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ کس وجہ سے لگتا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس بات کو سب سے بہتر اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب جانتے ہیں. ہمارے نبی نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ آخر یہ سورج چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے، کس وجہ سے اس کے اجالوں میں کمی آ جاتی ہے، کس وجہ سے اس کی روشنیاں گھٹ جاتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا اور جس چیزوں سے اللہ نے چاہا میری ملاقات کرائی، بلکہ یوں کہیے اللہ کے نہیں فرماتے میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، آسمان اول کی مخلوق کو دیکھا، آسمان دوم کی مخلوق کو دیکھا، آسمان سوم کی مخلوق کو دیکھا، وہاں پر رہنے والے فرشتوں کو دیکھا، ان کی تسبیحوں کو دیکھا، کسی کو قیام میں دیکھا، کسی کو رکوع میں دیکھا، کسی کو سجدے میں دیکھا. میں ایسے ہی دیکھتا گیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سورج بھی میری بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے سورج بھی آیا. میں نے پوچھا کہ سورج، اگر نبی نہ پوچھتے تو آج یہ ذکر یہاں کیسے ہوتا؟ اگر نبی کوئی چیز پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے ہیں. پوچھنا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے. اچھا، اللہ رب العزت نے بھی بہت ساری باتیں پوچھی ہیں، قرآن گواہ ہے. اللہ نے 16واں پارہ 10واں رکوع موسیٰ علیہ السلام سے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے. کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور کیسے بنا ہے، اور کب بنا ہے، اللہ جانتا ہے. مگر پھر بھی پوچھ رہا ہے کیونکہ بنانے والا ہی وہ ہے، ذرے ذرے کو وجود بخشنے والا وہ ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوچھنا بلکہ کسی مصلحت کے تحت پوچھا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے جو معراج کی رات سورج سے گفتگو کی اور پھر اس سے پوچھا کہ سورج یہ تو بتا کہ تیرے اجالوں کا کیا کہنا، تیری روشنیاں لاجواب ہیں، تو نکلتا ہے تو اندھیرے اپنے بازو سمیٹ لیتے ہیں، تو آتا ہے تو اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھی تجھے گرہن لگ جاتا ہے، تیری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، اجالے مٹنے لگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں لگتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اب سورج پوری داستان بیان کرتا ہے کہ حضور یہ سب کیوں ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ بھی ذرا محبت سے سنتے چلے اور کہتے چلے محبت سے سبحان اللہ کہ آخر یہ گرہن سورج کو کیوں لگتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے. سائنس نے اپنا معاملہ الگ بتایا ہوگا، ٹیکنالوجی الگ بات کرتی ہے، اور یہ دنیاوی نظام الگ بات کرتے ہیں، مگر یہ بات ضرور ہے کہ دنیا پلٹ کے وہیں آ رہی ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے نشان لگائے ہیں. دنیا ادھر ہی آ رہی ہے. آج دنیا کے ڈاکٹر انجینئر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. آج کا میڈیکل سائنس ٹوڈے ساری نبی کی سنتوں پہ عمل کراتا ہے سبحان اللہ. اور یہ سبق تو ہمیں 1400 سال پہلے مل گیا ہے صاحب، ہے نا. تو اب سورج کہتا ہے حضور بے شک یہ معاملہ ہوتا ہے، گرہن مجھے لگ جاتا ہے. آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے گرہن کیوں لگتا ہے؟ آپ سنیں اب کیوں لگتا ہے. سورج کہتا ہے حضور
اللہ رب العزت نے مجھے ایک بہت بڑی گاڑی کے جیسی شکل پہ رکھا ہوا ہے، فرشتے اسے کھینچ کے چلتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، میں اپنی منزلوں پہ ربا دبا رہتا ہوں، ایک لمحہ نہیں رکتا، چلتا ہی رہتا ہوں، چلتا ہی رہتا ہوں، چلتا ہی رہتا ہوں۔ صبح ہوتی ہے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ جب اپنی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہوں بلند و بالا ہو جاتا ہوں، ساری یعنی دنیا سے بہت اوپر چلا جاتا ہوں، تو کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں کتنا بلند ہو گیا ہوں، دنیا کہاں رہ گئی ہے، میں کتنی بلندی پر آ گیا ہوں۔ جب یہ خیال دل میں آتا ہے تو یہ خیال آتے ہی بس سمندروں میں گر پڑتا ہوں، سمندروں میں گر جاتا ہوں۔ آپ یہاں غور کریں کہ وہ گرتا کب ہے؟ جب یہ خیال آتا ہے میں کتنا بلند ہو گیا ہے نا، یہ خیال آتے ہی سمندروں میں گر جاتا ہوں۔ سورج کہتا ہے، نزہۃ المجالی جلد دوم صفحہ نمبر 529 پر ہے کہ میں سمندروں میں گر جاتا ہوں۔ کب گرتا ہے؟ نہیں گرتا، ہر روز تھوڑی گرتا ہے، جب یہ خیال آتا ہے میں کتنا بلند ہو گیا، بس اسی وقت نیچے گر جاتا ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتا کہ گر تو جاتا ہے مگر سنبھلتا کیسے ہے؟ رب بولے گر جاتا ہے سنبھلتا کیسے ہے؟ اور یہ راز اس سمجھنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ آپ ذرا بولیں محبت سے، سمجھنے میں ہی پوشیدہ ہے سارا راز کہ آخر یہ بتا گر تو جاتا ہے مگر سنبھلتا کیسے ہے؟ تو اب وہ کہتا ہے حضور سوال بہت اچھا ہے، واقعی یہ ایک غور کرنے کا مقام ہے کہ مجھے وہ بلندیاں، وہ مرتبے، وہی منزل جو مجھ سے پھسل جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، وہ دوبارہ کیسے ہاتھ آتی ہے؟ سرکار جب میں نیچے گر جاتا ہوں، سمندروں میں پہنچ جاتا ہوں، پھر التجا کرتا ہوں مولا میرا مقام، میرا منصب مجھے واپس دے دے، مجھے میری منزلوں پہ پہنچا دے، تب اللہ رب العزت کسی کی زیارت کے صدقے میں مجھے کھویا ہوا مقام عطا فرما دیتا ہے، کسی کی زیارت کے صدقے میں۔ او ایمان والو، یہاں سے پتہ چلتا ہے زیارتوں میں بھی بڑا اثر رکھا ہے، زیارتوں میں بڑا کمال رکھا ہے۔ ارے اللہ کی قسم، ہر عاشق رسول کا ایمان ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو مرنے سے پہلے خواب میں ہی صحیح کسی بھی رات میں اگر سرکار کی زیارت کر لے تو مقدر میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ دعا کیجئے، اور اگر ایسا جیتے جی نہ ہو سکا تو قبر میں ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں مایوس مت ہونا، نبی نے فرمایا جو دولت خرچ کرتے ہیں وہ گنبد و مینار دیکھتے ہیں، جو سچی محبت رکھتے ہیں اگر نہیں آ پاتے ہیں تو میرے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ قبر میں زیارت ہوتی ہے میرے عزیز۔ اب وہ سورج کہتا ہے کہ حضور کسی کی زیارت کرائی جاتی ہے، منزل واپس مل جاتی ہے، تو آپ غور کریں کہ وہ زیارت جس کی کرائی جاتی ہے کیا کمال ہوگا اس زیارت میں، کتنا اثر ہوگا اس چہرے میں کہ جسے دیکھنے کے بعد اللہ سورج کو اپنی منزلوں پر واپس لوٹا دیتا ہے، اسے اپنا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتا کہ وہ کس کی زیارت ہوتی ہے؟ سوال قابل غور ہے، اتنی ہلکی آواز سے کام نہیں چلے گا میرے بھائی۔ یہ کانٹیکٹ جب مدینے سے ملتا ہے، غریب نواز کا صدقہ ملتا ہے، تب یہ باتیں آگے بڑھتی ہیں، ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے، یہ نیٹ ورک ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ الحمدللہ اولیاء اللہ ہمارا زبردست نیٹ ورک ہے، ہمارا نیٹ ورک اولیاء اللہ ہے۔ جب ہمارا کانٹیکٹ بریلی سے ہو جاتا ہے اس کے بعد اجمیر شریف سے ہو جاتا ہے، جب اجمیر سے ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ سرکار بغداد سے ہو جاتا ہے، اور جو سرکار بغداد کا ہو جاتا ہے وہ سرکار رسول اعظم کا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ حضور ہاں مجھے کسی کی زیارت ہوتی ہے، اللہ اس زیارت کے صدقے میں ہی میرا مقام مجھے واپس عطا فرما دیتا ہے، اور الحمدللہ۔ اب ذرا غور کرے، سورج کہتا ہے ہاں حضور میرے نبی نے پوچھا، آپ کے نبی نے پوچھا، بلکہ رب کے نبی نے پوچھا کہ یہ تو بتا کہ آخر وہ ہستی کون ہے کہ جس کی زیارت کے صدقے میں اللہ تیری بلندیاں تجھے واپس عطا فرما دیتا ہے، تیری منزلیں، تیرا کھویا ہوا مقام تجھے مل جاتا ہے، وہ کون سی زیارت ہے، وہ کون سا چہرہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے، سورج عرض کرتا ہے کہ سرکار میں نے رب سے پوچھا تھا کہ مولا یہ کون ہے جس کی زیارت کی وجہ سے مجھے میرا مقام مل جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتا تو صحیح چہرے کی کیفیت کیسی ہے؟ تو سورج کہتا ہے روشنی اتنی ہوتی ہے کہ نظر ٹک نہیں پاتی ہے، میں چہرے کو دیکھ نہیں پاتا، ہاں اتنا محسوس ہوتا ہے کہ 2 شخصیتوں کی زیارت ہوتی ہے، ایک کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن ہوتا ہے، دوسرے کا مہتاب کی طرح روشن ہوتا ہے۔
मगर आप देखते हैं ना कि कोई टॉर्च सामने से जला दे तो आप देखेंगे उसे गौर से, नजर टिकी नहीं पाएगी, और अगर ज्यादा कोशिश कर ली तो कुछ देर बाहर भी नहीं देख पाओगे, है कि नहीं है? हाँ, ज्यादा रोशनी में नजर भी काम नहीं करती है, रोशनी भी पर्दा बन जाती है। तो अब आप कहते हैं कि अच्छा तो बता फिर कौन है? अल्लाह की तरफ से जवाब क्या मिला कि मौला मेरे आका, मेरे माँ बाप, मेरे मलजम, मैंने अल्लाह से पूछा था। सूरज कहता है कि मौला ये कौन मुकद्दस हस्ती है, कि ये कौन हस्तियां हैं जिनकी जियारत की वजह से मुझे मेरा खोया हुआ मकाम मिल जाता है? तो अल्लाह फरमाता है, सूरज कहता है कि हुजूर मैंने दोनों हस्तियों को देखा है, उसमें से एक हस्ती कहती है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये आवाज मेरे कानों तक आती है। एक हस्ती कहती है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो जो पीछे खड़ा होने वाला है वो कहता है, जिसका चेहरा महताब की तरह रोशन, वो कहता है आपने सच कहा, आपने सच कहा, आपने सच कहा, आपने सच कहा। एक अहद की सदा बुलंद करता है, एक सदकता की सदा बुलंद करता है। मैंने पूछा मौला ये कौन है? तो परवरदिगार की तरफ से आवाज आई अल्लाह एक है, ये कहने वाला मेरा हबीब है, और अल्लाह एक है ये कहने वाला हबीब, और आपने सच कहा ये कहने वाला सिद्दीक है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो आपको देख के भी कह सकता हूँ कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, सुभान अल्लाह। सूरज कहता है मुझे वो मेरा मकाम वापस मिल जाता है। और आप तो जितनी मर्तबा चाहे दुरूद पढ़ सकते हैं उस हस्ती पर, जितनी मर्तबा चाहे आप उतनी मर्तबा दुरूद सलाम पढ़ सकते हैं उस हस्ती पर। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हज़रत आयशा से, आयशा जानती हो तुम्हारे अब्बा का मकाम कितना बुलंद है? कि आपसे ज्यादा कौन जानता है हुजूर? आप ही जानते हैं। आप ही बताएं कि तेरे अब्बा का नाम आफताब के सेंटर में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम कि सेंटर में लिखा हुआ है, हदीस पाक में सेंटर में लिखा हुआ है। और फिर अल्लाह के नहीं फरमाते जब सूरज चलना शुरू होता है तो बीच में जाके रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए वक्फा लेता है, रुक जाता है, तब फरिश्ते कहते हैं कि उस नाम के सदक़े में चल जिसका नाम तेरे सेंटर में लिखा है। तो फिर कहते हैं नबी कि वो सूरज फिर चलना शुरू हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये तो बात इधर की है, मगर उधर की बात करें, उधर की मतलब जन्नत की। सुभान अल्लाह, इतना नाम इधर है, उधर कितना नाम है जरा वो भी तो देखें। इधर इतनी अजमतों के मालिक हैं, बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल, क्या इधर ही है या उधर भी है? ये जिंदगी तो खत्म होने वाली है, जो रहने वाली है वहां कैसा मकाम है। सुभान अल्लाह, जन्नत की वादियों में सिद्दीक का क्या मकाम है, चलो ये भी देखें जरा मोहब्बत से कहीं मचल के सभी सुभान अल्लाह। नुज़हतुल मजालिस, यही किताब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 524 पर है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं शजरे तूबा के नीचे जन्नत में, बाहर नहीं जन्नत में। और जन्नत की बातें तो नबी बता सकते हैं भाई, जो आता जाता हो, जो वहां तक रोजाना देखता हो वही तो बताएगा। जिसकी एंट्री ना हो वो क्या बताएगा? जो मालिक हो वो बताएगा। तो नबी कहते हैं कि शजरे तूबा के नीचे फरिश्तों का मजमा लगा। सुभान अल्लाह, जैसे आज मजमा हमारा यहां है, फरिश्तों, अल्लाह के नहीं फरमाते फरिश्तों का इज्तिमा हुआ, जलसा हुआ, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं। शजरे तूबा, जन्नत का दरख्त, उसका नाम तूबा है, उसके नीचे मीटिंग हुई। वो दरख्त कैसा होगा? सुभान अल्लाह, जन्नत का दरख्त कोई मामूली थोड़ी है। उस दरख्त के नीचे फरिश्तों की मीटिंग, फरिश्तों का इज्तिमा। उस इज्तिमा में एक फरिश्ते ने ख्वाहिश की, बैठे बैठे अचानक इल्तिजा की, मेरे मौला मुझे ताकत दे दे, पर दे दे, कुव्वत दे दे, ताकि मैं तेरी जन्नत में उड़ के देख सकूं कितनी बड़ी है जन्नत। सुभान अल्लाह, जरा बोलिए मचल के मोहब्बत से, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप आगे बढ़े तो सही, आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह मैं भी जज्बात में बोलूंगा इंशाअल्लाह कि मैं आगे बढ़ा। और फरिश्ता कहता है मैंने दुआ की मेरे परवरदिगार मुझे ताकत दे ताकि मैं तेरी जन्नत को देख सकूं कितनी बड़ी है।
آپ جانتے ہیں فرشتہ ایک پلک جھپکنے میں بلکہ اس سے بھی کم میں زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، رفتار کا یہ عالم ہے. مگر فرشتوں نے جنت نہیں دیکھی کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ. ناپ ہی نہیں پائے، پہچان ہی نہیں پائے کہاں تک جنت ہے. اس کی خواہش ہی بتا رہی ہے کہ مجھے طاقت دے، میں دیکھوں کتنی بڑی جنت ہے. پوری دیکھنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے، بڑی قوت چاہیے، بازوں میں بڑا دم چاہیے. اور فرشتوں میں تو اتنا دم ہے یار. جناب جبریل کہتے ہیں میں اپنے بازوؤں کو کھولتا ہوں تو ایک مشرق میں ٹک جاتا ہے، دوسرا مغرب میں ٹک جاتا ہے. لیکن اللہ فرشتہ کہتا ہے میں نے خواہش کی میرے مولا مجھے قوت دے، طاقت دے تاکہ میں تیری جنت کو ناپ سکوں کتنی بڑی ہے. اللہ رب العزت نے اس فرشتے کی آرزو کو پورا فرمایا. اسے 1000 پرندوں کے پر عطا فرمائے، 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائی. 2 4 10 500 200 نہیں، 1000 فرشتوں کی طاقت، 1000 پرندوں کے پر. اب وہ فرشتہ کہتا ہے جب اللہ نے میری یہ فریاد، یہ مراد پوری کر دی، اب میں نے اڑنا شروع کیا. اب اڑتا رہا 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ نہیں، اندازہ تو لگاؤ 1 گھنٹے میں کہاں پہنچا ہوگا. جو پلک جھپکنے میں زمین سے آسمان پہ جا سکتا ہے وہ 1 گھنٹے میں کہاں پہنچا ہوگا. مگر وہ کہتا ہے جناب نہیں بات گھنٹے کی نہیں ہے، دن کی نہیں ہے، ہفتے کی نہیں ہے، مہینے کی نہیں ہے، 1000 سال ہو گئے مجھے اڑتے. اللہ 1000 سال ہو گئے اڑتے طاقت ختم ہو گئی، پر اکھڑ گئے، زمین پہ آ گیا. جنت کی زمین، نہ جانے جنت ابھی کتنی باقی ہے. بازوؤں نے دم توڑ دیا، پر اکھڑ گئے، ہمت ہار گئے. اب کہتا ہے کہ میں پھر زمین پہ آنے کے بعد اللہ سے التجا کرنے لگا میرے مولا ابھی تو پتہ نہ کہاں ہوں، میں بیچ میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں، ابھی کنارے پہ ہی ہوں، کہاں ہوں. اب پتہ تو اسے چلے گا جو آخری منزل پہ پہنچے گا. ابھی جسے پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں وہ کیا بتائے گا. مولا مجھے اور طاقت دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے پھر 1000 پر عطا فرمائے، پھر 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائی. کتنے ہو گئے اب پھر اڑنا شروع کیا اس نے. تو وہ کہتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 سال 2 سال نہیں، پھر 1000 سال تک اڑتا رہا میں اسی طرح. 1000 سال کے بعد پروں نے طاقت یعنی دم توڑ دیا، پھر ہمت ہار گیا، بازو شل ہو گئے، پر اکھڑ گئے، حوصلے بکھر گئے، زمین پہ آ گیا. جنت کی زمین پہ کتاب میں لکھا ہے جنت کی زمین پہ میں گر پڑا. فرشتہ کہتا ہے 2000 سال کے بعد اللہ آج ایک پلین 4 دن اڑے تو ساری دنیا گھوم لے گا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ شاید مجھے اتنا علم نہیں ہے ابھی پلین کے بارے میں. لیکن فرشتہ اللہ 2000 سال ہو گئے، جنت کو نہیں دیکھ پایا کتنی ہے. سبحان اللہ. مچل کے بولیے پیچھے والی محبت سے سبحان اللہ. پھر رو کے دعا کی میرے مولا اور طاقت دے، ہمت دے، قوت دے، پر دے، میں تیری جنت کو ناپنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. میں کہاں ہوں ابھی تو مجھے یہی پتہ نہیں ہے. اگر واپس بھی جاؤں گا تب بھی تو بڑی طاقت چاہیے. اب 2000 کی تو چاہیے ہی. 2000 آ گیا میں اندر. میرے مولا مجھے طاقت دے. اللہ نے پھر پر عطا فرمائے، 1000 پر دیے، 1000 فرشتوں کی طاقت عطا فرمائی. اب وہ کہتا ہے میں نے پھر اڑنا شروع کیا. کتنے ہو گئے اب 3000 سال. پھر میں 1000 سال تک اڑتا رہا اور پھر میں زمین پہ آ گیا. پر اکھڑ گئے، بازو شل ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی. ہمت نے جواب دے دیا. میں زمین پہ ایسی جگہ گرا، ایک جنت کا محل تھا، اس محل کے سامنے دروازے کے سامنے گر پڑا. فرشتہ کہتا ہے وہاں گر اور میں رونے لگا. اب کیا کہوں، 3 بار مانگا اللہ سے. اب مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، دینے والے کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہمیں ہی لگتا ہے کہ یار اب کتنا پریشان کروں سامنے والے، کتنا بار بار کہوں یار، بس ہو گیا نا. فرشتے نے بھی وہ رونے لگا میرے مولا ابھی تیری جنت کا نہ آتا نہ پتا مجھے، میں کہاں ہوں، 3000 سال ہو گئے میرے مولا. وہ رو رہا تھا. جنت کے محل کی کھڑکی کھلتی ہے. سبحان اللہ. ذرا بولیے صحیح بولیے. جنت کے محل کی کھڑکی کھلی اور ایک حور نے باہر جھانک کے دیکھا اور کہا کہ او رونے والے، جنت رونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عیش و عشرت کی جگہ ہے، یہ تو مزے کی جگہ ہے، بہاروں کی جگہ ہے. کوئی یہاں بھی روتا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے یعنی درخواست کی تھی مجھے طاقت دے، قوت دے، ہمت دے، 1000 فرشتوں کی طاقت دے تاکہ میں دنیا یا جنت کو ناپ سکوں، دیکھ سکوں کتنی بڑی جنت ہے. مجھے 3000 سال ہو گئے اڑتے اور یہاں آ کے اب میں زمین پہ آ گیا، گر گیا. میرے طاقت نے جواب دے
दे दी, परों ने जवाब दे दिया, मेरे हौसले फाख्ता हो गए, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं जा सकता। मगर अफसोस इस बात का है कि जन्नत को देख नहीं पाया, कितनी बड़ी जन्नत है, और मुझे यह भी पता नहीं मैं बीच में हूं या किनारे पे हूं, कहां हूं। तो अब वो हूर कहती है, जरा जुमला नोट करना मेरे अजीजों, याद रखना, अपने कानों के बंद जंगले खोल के सुनना। वो हूर कहती है, तू जन्नत को देखने की बात करता है, सारी जन्नत को 3000 साल में जितनी जन्नत तूने पार की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी जन्नत सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई है, अभी तू 3000 साल में सिद्दीक़ अकबर की जन्नत के 10,000 हिस्सों में से एक को भी पार नहीं कर पाया है। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, अल्लाह ने जितनी जन्नत का मालिक सिद्दीक को बनाया है ना, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, है बहुत बड़ा मालदार है, खुदा की कसम नबी का यार, सुभान अल्लाह है। 10 हूर कहती है कि जो जन्नत अल्लाह ने सिद्दीक को दी है, अभी अगर उस जन्नत के 10,000 हिस्से किए जाएं तो 10,000 में से एक भी अभी तू 3,000 साल में पार नहीं कर पाया। सुभान अल्लाह, 3,000 साल में एक भी पार नहीं कर पाया। हाय हाय, 10,000 का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। नबी के यार का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा यार, आप अंदाजा तो लगाएं। सुभान अल्लाह, हिम्मतें दम तोड़ जाती हैं, हौसले जवाब दे देते हैं। जब कोई नबी से मोहब्बत कर ले तो फरिश्ते की ताकतें भी अधूरी रह जाती हैं। ये कमाल है मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठने वालों का। सुभान अल्लाह, ये मर्तबे हैं नबी की बारगाह में मजलिस में आने और जाने वालों के, कि फरिश्ते भी उनके मर्तबों को पहचान नहीं पाते हैं। अल्लाह अल्लाह, और ये करम है रब का कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के सदक़े में उसी उम्मत में पैदा फरमाया और उन्हीं का नाम लेने का हमें जज्बा अता फरमाया। फख्र से नारा लगाइएगा हमेशा कि अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में पैदा किया और अहले सुन्नत वल जमात में से बनाया है। सुभान अल्लाह, जिंदगी रहेगी। अभी सिद्दीक़ अकबर का बात यूं कहिए कि आपका बयान शुरू हुआ है, अगर जिंदगी वफा करेगी तो चलता रहेगा इंशाअल्लाह, और हर बार यही लुत्फ यही अंदाज मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहे तो मैंने जो कहा आपने सुना, जल्दबाजी की बिना पर, कमिलबी की बिना पर कोई लग़ज़िश हो गई और माफ़ फरमाए। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी सुन्नतें पढ़नी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।